تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد بیان کرتی 15 کتب کے مجموعے شناخت نامہ سے ایک اقتباس اہل وطن کی نظر۔ سندھ کا عظیم شہید امر روپلو کولی۔ میناوتی نے روپلو سے ملتے ہی اس سے کہا کہ روپلا، ہار مت ماننا، نہ ہی ان فرنگیوں کے سامنے جھکنا۔ اگر تو بک گیا اور جھک گیا تو پارکر کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، کہیں گی یہ غدار کی بیوی ہے۔ روپلا، تم ہار مت ماننا، اپنی ماں کی کوکھ پر غداری کا کلنک مت لگنے دینا۔ دھرتی ماتا کے لیے سر کٹا دینا اس سرزمین کی روایت رہی ہے۔ تمہیں مار دیں گے تو کیا ہوا، میری کوکھ سے ایک اور روپلو جنم لے گا، اس دھرتی کا قرض چکائے گا۔ تمہاری شہادت ہزاروں روپلے پیدا کرے گی، مگر تمہارا جھک جانا اس نسل اور دھرتی کے رکھوالوں کی موت ہے۔ عورتیں روپلو نام سے نفرت کریں گی، عورتیں بھانج رہنے کو ترجیح دیں گی، مگر بیٹا پیدا نہیں کریں گی۔ تم ایک یودھا ہو، لڑنا تمہارا دھرم ہے، اس دھرم کا بھرم رکھنا روپلا۔ ان الفاظ نے روپلو کولی کے اندر ابلتے ہوئے آزادی اور بغاوت کے جوالا مکھی کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے شہادت کو اپنا لیا مگر جھکا نہیں۔ بالآخر 22 اگست 1859 کو تھرپارکر کے اس سورما کو انگریزوں نے بغیر کوئی کیس چلائے گوڑ در ندی کے کنارے پھانسی سے لٹکا دیا۔ روپلو کوہلی کو تو شہید کر دیا، مگر جنگ پہلے سے بھی زیادہ زور شور سے جاری تھی۔ ایک ایک کر کے روپلو کے تمام ساتھیوں کو مارا گیا۔ 6000 کولیوں نے تھرپارکر کے لیے اپنی جان کا بلیدان دیا، مگر غلامی کی زنجیروں سے انکار کیا۔ جو غدار تھے ان کو جاگیروں اور ملکیتوں سے نوازا گیا۔ روپلو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرانے والے انگریزوں کے جاسوس پجاری ہنس پوری بابا کو کارونجھر کے نزدیک، ماہوجی لوہانوں کو کاسبوں کے قریب اور تروٹ کو پناہ دینے والے لادھیو میگواڑ کو پورن واہ کے قریب جاگیریں انعام کے طور پر دی گئیں، مگر شہید روپلو کولی آج بھی امر ہے۔ یہ دھرتی اس سورما کو کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ وہ بکا نہیں۔ روپلو کوہلی پر 100 سے زائد مضمون اور درجنوں کتابیں سندھی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ سندھی شعراء نے کافی شاعری بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے بہترین ڈرامہ نویس علی بابا نے کارونجھر کا قیدی کے نام سے ڈرامہ بھی لکھا، مگر آج تک اس ڈرامے پر کسی ٹیلی ویژن چینل نے کام تک نہیں کیا۔ ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی مقامی قومی ہیرو ہیں انہیں کم از کم یاد تو کیا جائے، ان کے نام کی یادگاریں تعمیر کی جائیں، ان کو ہمارے نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ان پر فخر کر سکیں۔